बाप आपकी खिदमत में अर्ज की कि माँ बाप की इतनी अहमियत है कि माँ बाप के सामने आदमी कुछ नहीं कह सकता। और हमारे और आपके छोटे इमाम कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपने माँ बाप के सामने उफ कह देता है, उफ क्या है मालूम है? मतलब उनकी बड़बड़ाहट, उनका बेजा रोकना और आपकी अक्ल पर गहरा गुजर रहा है तो तमाम तर जज्बात को रोकते हुए आदमी कहता है उफ। छठे इमाम कहते हैं बस आप हो गए। जो परवरदिगार माँ बाप के सामने उफ न बर्दाश्त करे वो अहले बैत से सामने अकड़ना बर्दाश्त नहीं करेगा। ये है परवरदिगार अजीजों। अच्छा, माँ बाप तो माँ जिसमें जिक्र जाता है, बाप है शफ़क़तों का हामिल, लेकिन माँ मोहब्बतों की पैकर, माँ ऐसी कि माँ जैसी मोहब्बत कोई कर नहीं सकता। ये ठीक है कि नई नई शादी हुई है तो समझ में कुछ कहानी नहीं आ रही है, लेकिन याद रखिए माँ माँ होती है, बीवी बीवी होती है। इसलिए जज्बात में आकर माँ को कभी कोई आदमी भूले नहीं। हाँ, खाना बीवी का होता है कि बीवी का आप ख्याल कीजिए, बीवी की देखभाल कीजिए, बीवी का नाम नफ़ा यानी खाना पीना, उसकी ख्वाहिशात आपके ऊपर वाजिब है। लेकिन माँ का अगर एहतराम न किया, बीवी का ख्याल आपको काम नहीं देगा। अभी तो इतना समझाने गया हूँ, अब मैं कहूँगा कि माँ किसे कहते हैं और खुदा किसे कहते हैं। खुदा ने अपने को रब कहा, माँ बाप को रब कहा, माँ बाप को भी रब रहमुल्लाह तुम्हारा बयान सही है। अब क्या है, अब वो कह सकता था ना कि तुम्हारा अल्लाह तुमसे कह रहा है कि मुझे पुकारो, लेकिन उसने नहीं कहा। उसने कहा तुम्हारा रब कह रहा है, तुम्हारा पालने वाला कह रहा है। इसका मतलब क्या है? मसलन सर्दी चल रही हो, शीतलहरी सर्दी बूंदों से बात कर रही हो, दिसंबर और जनवरी की जबरदस्त शीतलहरी चल रही हो, माँ अपने बच्चे के साथ मॉल में गई दूसरे सामान खरीदने वगैरह, बस बच्चा चूंकि छोटा था उसकी नजर पड़ गई आइसक्रीम पर। उसने कहा अम्मा हमको आइसक्रीम दिला दीजिए, वो येलो वाली बड़ी अच्छी लग रही है, मैं वो रेड वाली खाऊंगा। माँ ने कहा उधर देखना भी हराम है, उधर मत देखो, चलो। मैं भी बोल रहा था, मैं खड़ा बोल भी लोग तो अपने आगे नहीं सुनते नहीं है। वो कहने लगे शर्म नहीं आई? माँ हो कि जल्लाद, माँ हो या माँ के नाम पर कलंक, कि एक बच्चा तुम्हारा, तुम्हारी आक्रोश का परवरदा, तुम्हारा जिगर पोषा, वो तुमसे कह रहा है आइसक्रीम और तुम नहीं दिला रही हो, दिलाओ। कहा मौलवी साहब माँ होती तो दिला देती, मगर मैं रब हूँ। माँ होती तो मैं दिला देती, मगर माँ नहीं हूँ, रब हूँ। लेकिन कुछ वक्त गुजरा, अप्रैल का महीना आया, मई आई, जून आई, अब जमाना गर्मियों का आ गया, पसीने से लथपथ हो गया आदमी। और वही माँ अपने बच्चे के साथ मॉल गई और बेटे ने उधर देखा कि नहीं, माँ की खुद ही निगाह पड़ गई। माँ ने कहा बेटा येलो वाली लोगे, रेड वाली लोगे या पिंक वाली लोगे? तो बच्चा होता है, कोई क्या करेगा, हाँ माँ हम ये भी लेंगे वो भी लेंगे। 2-4-5 आइसक्रीम कई तरह की दिला दी, कोन वाली दिला दी और वो गंदी वाली दिला दी और ये वाली दिला दी और सब दिला दी। मैं इत्तेफाक करके खड़ा था, मैंने कहा आज तो तुमने दिला दिया, उस दिन तुमने न दिलाया। कहा मैंने उस दिन जो कहा था आपके समझ में ना आया कि माँ होती तो दिला देती, रब हूँ तो रब कहते उसे है कब किस चीज की जरूरत है उस चीज को दे दो। मैं आप बड़े तो नहीं है, मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, डरता हूँ। मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मिंबर पे भले अच्छा लगो, लेकिन जो हूँ मैं
है कि अपनी हकीकत जानता है। तो मैं जान रहा हूं मैं कैसा हूं। मैंने कहा परवरदिगार 23 रमजान मुबारक को हाथ यूं करना, परवरदिगार 56 करोड़ की चौथाई दे दे, देगा? लेकिन परवरदिगार ने कहा है कि मुझे पुकारो, मुझसे दुआएं करो। उसने ये नहीं कहा कि बस यही मांग सकते हो ये मत मांगना, इतना ही मांग सकते हो ये न मांगना, लाख तक लिमिट है तुम्हारी, करोड़ में न जाना, करोड़ तक है लिमिट तुम्हारी, खरब में न जाना। अभी तो चूंकि परवरदिगार रब है, वो देगा सब मगर औकात देख कर देता है। जो चाह रहा हूं वो औकात देख कर देता है, वो देखता है। अगर 56 करोड़ की चौथाई दे दूं और अगर ये अबू सुफियान बन जाए तो नहीं दूंगा, खदीजा बन जाए। एक सलवात पढ़े अगर ये देखेगा कि ये खदीजा बन रहा है तो उसे अता कर देगा, तो देखेगा ये बेहुदा नमरूद बन जाएगा तो फिर नहीं देगा। अभी तो नमरूद का नाम फिसल गया बस, वरना मुझे खदीजा पे आना था। नमरूद का फिसल गया तो मैं कहूँ परवरदिगार दौलत देकर भी आजमाता है, दौलत छीन कर भी आजमाता है। इस चक्कर में मत रहिएगा। फकीर कोई हो गया पर कीजिए, बिल्कुल पाई पाई का मोहताज हो गया, तब भी उसको शुक्र खुदा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ईमान होती है। सबसे बड़ी दौलत, मैं हवा का ईमान नहीं कर रहा हूँ, सबसे बड़ी दौलत ईमान होती है। और ईमान तब मुस्तहकम होता है जब विलायत अली होती है। कैसे? हमारे और आपने छठे इमाम के साहब ने पूछा, मौला हम तो एकदम गरीब हो गए, हमारे पास कुछ है ही नहीं। कहा यार तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। कहा मौला मजाक ना उड़ाइए मेरा, अरे मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं तो पाई पाई का मोहताज हूँ और आप कहते मैं अमीर कबीर हूँ। क्या क्या ये दलील अमीर कबीर होने की नहीं है कि तेरे दिल में अल्लाह ने मेरी मोहब्बत रखी है? एक सलवात पढ़े मोहब्बत। अब बताइए आप लोग कितने अमीर हैं कि आप हजरात रात के तकरीबन 11 बजने में 5 मिनट बचा है, क्या बैठे सुन रहे हैं? सुनता अमीर है अमीर की बात, सुनता अमीर है। देखिए ऐसा ही सुनिएगा तो बहुत कुछ सुनाऊंगा, मुझे ज्यादा चीखने की जरूरत ना पड़े क्योंकि मैं हूँ कमजोर। हाँ, ज्यादा चीखने की जरूरत ना पड़े, आप लोग साथ देते रहिएगा। तो सुनता अमीर है अमीर की बात। और ये याद रहे कि आदमी कोई हो वो फकीर हो सकता है, जनाबे अमीर का चाहने वाला कभी फकीर नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, जनाबे अबूजर गफ्फारी, जनाबे अबूजर गफ्फारी, एक तो बात नोट कर दीजिए आज की मजलिस का मैसेज, कि चाहे जैसी बिकता पड़ जाए हमेशा इस बिकता को खुदा से सुनाइए। अहले बैत का हवाला देकर, वास्ता देकर, वसीला देकर कहे परवरदिगार हम पर ये मुसीबत टूट गई है, तो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, मेरी इस मुसीबत को दूर कर। और याद रखिए आदमी अगर चाहे तो परवरदिगार को हमा वक्त याद कर सकता है, चाहे दुकान दौरी में बैठा हो, चाहे कोर्ट कचहरी में हो, चाहे मस्जिद मम्बाड़े में हो, चाहे घर में बैठा हो या दोस्तों की झुरमुट में बैठा हो, हर जगह वो परवरदिगार को याद कर सकता। कैसे? परवरदिगार के कितने नाम हैं? 99 मशहूर बात। परवरदिगार कुरान की आयत है कि वलिल्लाहिल अस्माइल हुस्ना फद्दूहु बिहा, तो तुम्हारे परवरदिगार के नाम ही इतने बढ़िया है, तुम्हारे परवरदिगार, ये आयत है, परवरदिगार के तुम्हारे नाम इतने बढ़िया और अच्छे हैं कि फद्दूहु बिहा, उसी नाम के जरिए उसे पुकारते रहो। परवरदिगार तू रहमान है, रहम कर, तू करीम है, करम कर, परवरदिगार कबूल करेगा। तो ये वह
اٹھا کے دیکھیے، ابھی دیکھیے، بعد میں دوسری جگہ نہیں گے، ہتھیلی بائیں ہاتھ دیکھیے، اس پہ لکھا ہوا ہے 8 اور 1، کتنا ہوا؟ بولیے خالی بابا، 8 اور 1، لیکن میتھ میری کمزور ہے، میں نہیں سمجھتا تھا مجھ سے جیسے بھی ہے 81، 81 ہوا، 81 نا، داہنا اٹھائیے، 1 اور 8 کتنا ہوا؟ 18، جوڑ دیجئے، جوڑیے 99۔ اللہ کے نام کتنے ہیں؟ 99۔ اگر اللہ کو ہمیشہ یاد کرنا چاہتے ہو تو یہ نعمت خدا ہے، حویلی دیکھتے رہو، کرتے رہو، سلوات پڑھے محمد ہم نے اپنے بزرگ سے یہ بات سنی ہے کہ آدمی جب صبح اٹھے سو کر تو اپنا ہاتھ دیکھے، یہ ہاتھ نہیں دیکھتا، پروردگار کی زیارت کرتا ہے، اس کے نام کی زیارت کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو پروردگار کہتا ہے وقت ہو گیا، میرا نام ہی اتنا بڑھیا اور اتنا اچھا ہے کہ اسی کے ذریعے تم مجھے پکارتے رہو، میں تمہاری بات سنتا رہوں گا۔ تو جناب ابوذر غفاری، بات یہ دیکھیے، ابوذر غفاری نکلے پریشان، 9ویں درجے میں فائز ہے، پریشان مومن ہوتا ہے، کبھی کافر نہیں ہوتا۔ پریشان ہو گئے، کچھ پیسے کی کمی ہو گئی، تو مولا کائنات سے ملاقات ہوئی۔ مولا کائنات نے کہا ابوذر بہت پریشان دیکھ رہا ہوں تجھے، کیا بات ہے؟ ابوذر نے کہا مولا آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا ہی دیتا ہوں، آج کل پیسے کی کمی ہو، میں پیسے کی کمی سے نہیں پریشان ہوں، ادھار لے لیا ہے میں نے، قرض میں ڈوب گیا ہوں اور دینا چاہتا ہوں، بتائیے میں کیا کروں؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا جوشن کبیر پڑھو، مولا نے یہ نہیں کہا تو دعائے جمیل پڑھو، جو خود بخود سراپا دعا کھڑا ہو۔ تو نے کہا ابوذر اتنی چھوٹی سی بات پر منہ لٹک گیا تمہارا؟ ارے جس کے پاس علی ہو وہ پریشان نہیں ہوا کرتا۔ تو مولا میں کیا کروں؟ کہا یہ مٹی کا ڈھیلا ہے، دیکھو کیا ہے؟ کہا مولا یہ مٹی کا ڈھیلا دے رہا، یہ تو سونا ہے، یہ سونے کی گیند ہو گئی۔ آپ ادھر لے لو، جاؤ قرضہ ادا کرو۔ اب دیکھیے چاہنے والا علی کا کیا ہے، قسم خدا کی روح نہ خوش ہو جائے تو کیجیے گا، وہیں اتنا توڑا، چاہے جیسے بھی توڑا ہو، توڑا، اب توڑ کر پوری گیند رکھ دی، پورا ڈھیلا رکھ دیا، تھوڑا سا لے کر اٹھ گئے جتنی ضرورت تھی۔ تو مولا کائنات نے کہا ابوذر ارے یہ سب تمہارے ہی لیے ہے، یہ کیوں چھوڑے دے رہے ہو؟ کہا مولا ضرورت اتنی کی تھی تو میں زیادہ کیوں ضرورت اتنی ہی کی تھی تو میں زیادہ۔ کہا ارے بھیا یہ سب تمہارا ہی ہے، اتنا قرضہ دے دینا، بقیہ اتنا اپنے گھر رکھ لینا، تمہارے اور کام آئے گا۔ کہا مولا ضرورت پڑے گی تو لے لوں گا، جس کے پاس علی ہو۔ شیروں کی یاد نہیں ہوتا تو اللہ میں کہتا انہوں نے جو پڑھا۔ بہرحال امام عصر سب سے بڑے وسیلے ہیں ہمارے، ہم زندہ امام رکھتے ہیں۔ دیکھیے 24 گھنٹے ہوتے ہیں پورے دن میں، ایک وقت چاہے راستہ چل رہے ہوں آپ، چاہے لیٹے ہوں، چاہے محلے عبادت پر ہوں، آپ ایک دفعہ امام کو ضرور یاد کریں۔ اور ہم کیا یاد کریں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، زبان نجیس ہے، فکر گندی ہے، تو ہم کیسے اس بات کا تذکرہ کریں گے؟ تو خود ہی مولا لوگوں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کل والی ایک جو ہے وہ امام کی حفاظتی دعا ہے، اس کو یاد، تاکہ آپ امام کے ٹچ میں رہیے۔ جب آپ امام کے رابطے میں رہیے گا تو امام نظر کرم آپ کے اوپر کرے گا۔ یہ آغائی رہبر خامنہ ای صاحب
دیکھیے میں کسی بھی آدمی کا تذکرہ ممبر سے نہیں کرتا، لیکن وہ آدمی جب وہ اہل بیت سے منسلک ہو جاتا ہے تو اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جتنے علماء کرام ہیں یہ اہل بیت کے ٹچ میں ہیں، ان کے نزدیک ہیں۔ آپ دیکھیے ایران بچا کیسے، مٹھی بھر لوگ ہیں اور غربت زدہ ہے۔ جب میں 2014 میں 2012 میں آیا، میں سیریا میں پڑھتا تھا، جب میں 2012 میں سیریا سے آیا حالات خراب ہوئے اور 2014 میں میں گیا ایران۔ تو 2014 میں ایران کی کرنسی ملاحظہ فرمائیے، انڈیا کا 1000 وہاں کا 50,000 ہوتا تھا۔ سن رہے آپ، انڈیا کا 1000 وہاں کا 50,000، اور اب نوبت یہ ہے کہ انڈیا کا 1000 وہاں کا 4 لاکھ ہے۔ 14 سے 23 6 ادھر اور 3 ادھر، 9 سال میں نا، 9 سال میں انقلاب دیکھیں آپ کہ 1000 انڈین 4 لاکھ ہو رہا ہے۔ اس کو تو گھومنے ٹیک دینا چاہیے، مگر کیوں ٹیکے؟ اس لیے جس کے پاس امام زمانہ نہ ہو۔ نہیں بات پہنچانا ہے اپنے فن خطابت میں، وہ یہ ہے کہ پڑوسی ملک ہے، نام کیا ہے، پڑوسی ملک ہے، وہاں پر سب سے پہلے ڈرون کا استعمال ہوا۔ اور اب تو خیر سب بچے جانتے ہیں اس بات کو کہ ڈرون اس کو کوئی پائلٹ نہیں چلاتا، وہ اس میں کوئی بیٹھا نہیں رہتا، بلکہ وہ واشنگٹن یا لاس اینجلس سے، یہ امریکہ والوں کا یہ دھندا ہے، وہاں سے ہینڈل کرتے ہیں اور ساری انفارمیشن لیتا ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ وہ دکھائی بھی نہیں دیتا، کمال یہ ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، اتنا فضا میں بلند و بالا رہتا ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، اور آئے گا ساری انفارمیشن لے گا اور اپنے ابا کو دے دے گا۔ ابا صاحب آئیں گے، ٹپ 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 بم ٹپکائیں گے، تباہی کے کگار پر پڑوسی ملک ہے ہمارا، سمجھ رہے ہیں؟ آٹا نہ جانے کتنے روپے کلو ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے ڈرون سے ساری انفارمیشن لی۔ 2014 میں ایران گیا، میں ابھی آپ کے سامنے بتایا، اسی زمانے میں 2014 میں امریکہ والوں نے جیسے پڑوسی ملک پر چاہا کہ تسلط حاصل کر لیا، چاہا کہ ایران پر بھی تسلط حاصل کر لے، اور اس نے ڈرون بھیجا، بس یہی غلطی اس سے ہو گئی۔ عزیزو، ایران نے ڈرون خالی بھیجا ہی نہیں بلکہ اتارا ہی نہیں، انفارمیشن جو حاصل کر چکا تھا اسے حاصل کیا اور اسے اسرائیل کی 40 کلومیٹر تک سرحدوں میں داخل کر کے بتایا ہم کسی چولہا کے دروازے پر نہیں بیٹھے ہیں، بابے شہر بلند ایک سلوات پڑھے محمد شہر علم پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے دروازے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو منبر رسول پر آن کر کہے سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ تم علی کو کھو دو۔ ان لوگوں نے پوچھا بھی کیا، سرکاری سوالات پوچھے، ہمارے سر میں بال کتنے ہیں گنجو، یہی پوچھنا رہ گیا تھا کہ ہمارے سر میں بال کتنے ہیں۔ ہم آپ پوچھتے تو یہ پوچھتے ہم حلال ذاتے ہیں یا حرام ذاتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھے محمد نہج البلاغہ اٹھائیے قسم خدا کی، نہج البلاغہ میں آپ کو ملے گا میرا مولا زمین میں گڑھا کھودتا تھا، گڑھا کھود کر اپنا سر، نہج البلاغہ ہے، اپنا سر گڑھے میں دے دیتا تھا اور کہتا تھا اے زمین، علم کی رواں تمام موج در موج اٹھتی ہے تو میری پسلیوں میں درد ہونے لگتا ہے، ذرا علمی گفتگو کر دل کی بھڑاس تو نکل سکے۔ بہت ساری چیزیں اب چونکہ موضوع میں نہیں ہے وہ ساری چیزیں ورنہ میں پڑھتا۔ بہرحال تو یہ امام
عریضہ عریضہ لکھتے ہیں. دشمن کیا کہتا ہے؟ ان کی نہ خط بھیجا جاتا ہے. اما خط ہمیشہ زندوں کیا بھیجا جاتا ہے. خط بھیجا جاتا ہے. ہم نے کبھی کہا کہ تم بھی اپنے ابا کو بھیجو؟ ارے تمہارے ابا تو خود ہی ہمارے والد سے محتاج ہے. نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے یعنی لفظ بدل دو رسالت و امامت کے بیٹے حسین نے حکومت کے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کہا غلام غلام ذاتے غلام ذاتے سوختہ ہو گیا. روح نکلنے کے قابل ہو گئی جسم سے. ایک وقت دوڑا دوڑا اپنے ابا چھوٹے راجن کے یہاں پہنچا. کہتا ہے ابا ابا حسین نے ابا غلام غلام زیادہ کہا ہے. تو اس نے کہا کہا ہے؟ ہاں ابا کوئی میں جھوٹ بولوں گا؟ ہاں ابا کہا ہے. تو جاؤ یہ لکھوا کے لے کے آ جاتا. جاؤ یہ لکھوا کر لے کے آ جاؤ. اب پتا نہیں وہ راوی گیا کہ نہیں, وہ ان کا بیٹا گیا کہ نہیں گیا, کیونکہ بڑے ہوشیار ہے راوی, روایت یہی ختم کر دی ہے. مگر اگر گیا کہ حسین لکھ دے غلام غلام زیادہ, تو حسین نے روضہ رسول دیکھا ہوگا نانا جن لوگوں نے قلم و دعوت نہ دیا میں نے منگوا لیا. عزیزو ان سے پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ حسین کی تحریک کیا کریں گے؟ آپ تو خود ہی قبضے آئے بیٹھے ہیں خلافت کی جگہ. یہ حسین کی تحریک کیا کریں گے؟ کہا دنیا میں چاہے جتنا اپدرو بچا لے ہم, مگر قبر سے آخرت تک حسین کی حکومت ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محترم. تو ہم لکھتے ہیں عریضہ پیٹ میں مروڑ ایٹھن اس کو رہا ہے. ارے ان کے یہاں تو خط لکھا جاتا ہے تو الحمدللہ جواب آتا ہے. پریشان ہم کو ہونا چاہیے. مولا نیمہ شعبان میں ہم نے خط لکھا تھا, عریضہ لکھا تھا, دل کی آرزویں لکھ دی تھیں, دعائیں لکھ دی تھیں. ارے آپ نہ قبول کریں گے تو ہم تو نہیں دیکھا کہ کوئی شیعہ پریشان ہوا ہو. سب شیعہ جانتے ہیں کہ مصلحت ہوگی تو دے دیں گے, نہیں ہوگی مصلحت تو نہیں دیں گے. سب جتنے شیعہ حضرات ہیں سب مطمئن ہے, مگر مروڑ ادھر ہو رہا ہے کہ اگر بھائی میری عقل نہیں قبول کرتی. یہ تقریباً 1200 سال ہو گئے ہیں امام کو دنیا سے, مطلب غیبت کے 1200 سال تقریباً ہو چکے ہیں. تو 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ اب تک کیسے زندہ ہے؟ یہاں سے سوال کیا اتر نہیں رہی ہے. میں نے کہا ملک الموت سے کشتی لڑتے زندہ ہے. مانو کہا نہیں ہماری عقل قبول نہیں کرتی. ہم نے کہا کیا قبول نہیں کرتی؟ کہا عقل قبول نہیں کرتی کہ 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا اسی عقل کو کم وقت کو باہر نکالو, آپریشن کر کے میں اسے سمجھا دوں پھر کر لینا. کہا عقل کوئی دکھنے کی چیز ہے؟ ہم نے کہا آپ کی ننھی عقل نہ دکھے, عقل کل دیکھنے کا مطالبہ کر رہے ہو. ایک سلوات بڑے محمد امام عقل کل ہے بھائی, وہ کیسے تمہارے بھیجے میں آ جائیں گے؟ وہ آئے تنقید کی روح و جان ہے. بہرحال تو کہنے لگے نہیں 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 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ اب تک کیسے زندہ؟ میں نے کہا ٹھہر جا. میں نے کہا یہ حضرت آدم سے پہلے پیدا ہونے والا یہ منحوس وٹیا پھوس بڈھا ابلیس یہ کیسے زندہ ہے؟ ارے نہیں وہ تو ہے. میں نے کہا فیصلہ اس بات پہ کر لیجئے وجود
آپ نہیں مانتے؟ کہنے لگے نہیں 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 کوئی اپنی بات کیجیے ذرا سا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا بھائی کہ 1200 سال پہلے پیدا ہونے والا بچہ اب تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے میں دیہاتی آدمی ہوں، ہمارے یہاں بچپنے میں نے دیکھا جب کبھی کھیتوں میں پانی دیا جاتا تھا تو پہلے جو نالیاں ہوتی تھی مڈیر وغیرہ وہ جی، تو اب تو خیر پائپ وغیرہ آ گئے، اس میں بھی سوراخ وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچی میڑیاں رہتی تھیں، وہ جس کھیت والے کو ضرورت نہیں ہوتی تھی پانی کی اور اس کو پھوٹ کر پانی بہ جاتا تھا تو لاٹیاں برستے ہوئے میں نے دیکھا ہے، لڑائی سے پہلے غالب بلوچ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے کہا یہ گنگا، یہ جمنا، یہ گھاگھرا، یہ سابرمتی، یہ سمندر پروردگار نے اکیلے ہی کھود ڈالے؟ میری سمجھ بات نہیں آتی۔ کہا مولانا توبہ کیجیے، توبہ گمراہ ہو جائیے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر طاقت و قدرت رکھتا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں سرکاری؟ میں نے کہا اچھا، ہمارے یہاں جو فنکشن ہوتا تھا گاؤں وغیرہ میں کوئی شادی بیاہ کا تو اس میں پیٹرومیکس جو لالٹین والی ہوتی تھی وہ جلائی جاتی تھی، اس میں منٹل لگتا تھا، دیکھا نا سفید والا تو ختم ہو گیا تھا، اور اس کا تو اس میں ہر تھوڑی دیر کے بعد پمپ دیا جاتا تھا، نہ جانے کون سا تیل ڈال کر آفتاب کو روشن کر دیا ہے تو پوچھتا ہی نہیں۔ مولانا گمراہ ہو جائیے گا، توبہ کیجیے توبہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ طاقت و قدرت رکھتا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ یاجوج ماجوج اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا خضر اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا الیاس اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا ادریس اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا مریم کا لال عیسیٰ اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا یہ جنت کی حوریں سب جوان ہیں، بوڑھیاں نہ ہوئی؟ کہنے لگے مولانا کیسی بہتی بہتی باتیں کر رہے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر طاقت و قدرت رکھنے والا ہے اور بڑا ہی طاقتور ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں، گمراہ ہو جائیے، کلمہ پڑھیے۔ میں نے کہا تھوڑا سا سن لیجیے، کہا کیا؟ میں نے کہا یہ شیطان اب تک زندہ؟ کہنے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں نے پیٹرا بدل کے کہا کہ سنو مولانا ہمارا 12واں امام اب تک زندہ ہے۔ کہنے لگے سمجھ میں بات نہیں آتی۔ میں نے کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کون سی بات ہے کہ ہر دروازے پہ اللہ طاقتور ہو جاتا ہے، دروازے اہل بیت پر آ کر پورا ہو جائے۔ عقل میں بات آ جائے، جو بات عقل میں آ جائے اسے تو مان لینا ہی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کو یقین ہے کہ ہمارا امام ہے؟ دیکھیے ہم بہت بے شرم آدمی ہیں، آپ کو یقین ہے کہ ہمارا امام ہے؟ کتنا یقین ہے؟ 100% نا؟ پرسنٹ مجھے آتا ہی نہیں، میں بہت کمزور ہے۔ ایسا ہی یقین ہے نا جیسے یہ رات ہے، ایسا ہی یقین ہے نا جیسے آپ میرے سامنے اور میں آپ کے سامنے، ایسے یقین ہے؟ قسم خدا کی، اگر ایسا یقین ہے کہ آپ کے سامنے میں اور میرے سامنے آپ، ویسے ہی نمائندہ رحمان موجود ہے، تو قابل مبارکباد ہے آپ کہ آپ 1200 سال پہلے پیدا ہونے والے امام کے وجود کو بغیر دیکھے مانے بیٹھے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ، کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ جناب موسیٰ کو بلاؤں، اے موسیٰ، ذرا آ کر اس مختصر ترین مجمع کو مبارکباد دے دو۔ اور وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ اپنے امام کے وجود کو بغیر دیکھے مانے بیٹھے۔ کہا 1,24,000 انبیاء میں میں ہی قریب رہ گیا تھا، ارے کسی کو ہی بلا لو، اپنے نبی کو بلاؤ، مجھے کیا بلا رہے ہو؟ میں نے کہا نا، اس مسئلے کو خصوصیت سے تعلق آپ سے ہے، لہذا آپ آئیے۔ کہا وہ کیسے؟
میں نے کہا ایسے کہ جب آپ کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے ہیں تو پبلک سے کیا کہہ کے گئے تھے؟ کیا تو سنیے، پبلک سے کیا کہہ کے گئے تھے؟ یہی نا کہ میں 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا، یعنی 1 مہینہ۔ کیا ہوا؟ اب آپ بولیے ذرا مزہ آئے گا۔ کہا 30 دن جب گزر گئے تو پروردگار نے کہا موسیٰ تیرے روزے بہت بڑھیا لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، 10 دن اور رکھو، شاباش۔ آپ کو مسکرانی تھی، اور وہ موسیٰ ہے، نبی ہے، کلیم اللہ ہے، وہ روک تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، جاتی تھی وہاں 10 دن اور صحیح۔ لیکن یہی پیغام چاند رات اللہ کے یہاں سے آ جائے کہ 10 دن اور رکھو، شاباش۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو بس کیا بتاؤں، ممبر ہے، ورنہ میں سب کی کلائی جانتا ہوں عزیزوں۔ بہرحال تو موسیٰ کیا کہا پروردگار نے کہ 10 دن اور رکھ جاؤ؟ تو اے موسیٰ تمہارا انتظار پبلک نے 1 مہینے تک کیا، موسیٰ آتے ہیں، ہم ایمان پر قائم ہیں، مگر وہ 10 دن کی جو غیبت اضافی تھی پبلک برداشت نہ کر سکی، ایمان کھو چکی، راہ راست سے بھٹک گئی۔ آ کر مبارکباد دے دو، 1200 سال ہو گئے ہیں، اللہ زندہ رکھے، ختم بات، اس میں ایٹھا میں مروڑ ہونے کی بات ہی نہیں ہے۔ ارے تعجب نہیں ہے، عیسیٰ وہاں زندہ۔ میں اپنے امام کو کبھی نہیں کہتا چرخ چہار ہوگا، ہمارا امام یہیں پر ہے، آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے؟ لیکن ہم نے عیسیٰ کے لیے تاریخ میں دیکھا، تفسیروں میں دیکھا کہ عیسیٰ چرخ چہار اوپر ہے، 2 نبی اوپر ہیں اور 2 نیچے ہیں، جناب ادریس اور جناب عیسیٰ عرش پر ہیں، اور جناب الیاس اور جناب خضر زمین پر ہے۔ توجہ ہے، اب کیسے جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے 2 گواہ آسمان میں رکھے ہیں، ایک سلوات پڑھے محمد ہمارا امام ہے زندہ، علی نام محترم۔ ہم نے کبھی نہیں کہا اپنے امام کے لیے کہ ہمارا امام چرخ چہاروں پر ہے۔ عیسیٰ وہاں زندہ جہاں حیات دشوار ہے، آکسیجن نہیں ہے، عیسیٰ وہاں زندہ۔ جب امریکہ کے اقوالوں کو جانا ہوا چاند پر، آکسیجن ساتھ لے گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسیٰ وہاں زندہ جہاں پر حیات دشوار، تو مریم کا لال زندہ رہ سکتا ہے۔ ارے ہمارا فاطمہ کا لال اسی جگہ پر ہے جہاں کافر زندہ، زندیق زندہ، بے ایمان زندہ۔ اگر عین حیات زندہ، اگر زہرا کا لال زندہ، اگر علی کا نور عین زندہ، تو تمہارے پیٹ میں مروڑ کا ہے کو جنازہ کیوں نکل رہا ہے؟ ایک سلوات پڑھے محمد وعلیہ اچھا، انسان میں تو اتنی طاقت ہے کیا کہ مثلا اب تو میں یہاں پر آ گیا ہوں، اب تو سب ہم کو چاہتے ہیں، سب ہر دل عزیز سمجھتے ہیں، مولانا مجید بڑی بڑھیا پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ چاہ رہے ہیں مجھے، کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ میں کسی کے باپ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، اہل بیت کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو آپ کو چاہ رہے ہیں۔ ورنہ یہاں آنے سے پہلے کنڈیشن یہ تھی کہ مولانا ذرا اپنی صورت بھیجیے اور ذرا ہم کو بھیج دیجیے۔ ارے بھیا رشتہ ہو چکا، شادی ہو چکی ہے میری، بہرحال یہ تو 11 ساڑھے 11 بجے رات کو یہ جملہ کہنا ضروری تھا۔ بہرحال تو ہم آئے آپ کی خدمت میں، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو سب لوگ ہم
کو رخصت کرنے کے لیے آئے, مولانا خدا حافظ, مولانا کچھ کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا, یہ سب کہتے ہیں نا. لیکن ایک صاحب نے ہم سے کہہ دیا, مولانا جو چاہو مانگ لو. دیکھیے ہوں مولوی, بہت باغیرت ہوں, چچا کے گھر میں رہتا ہوں, پوچھ لیجیے کبھی ندیدہ بن کیا, کبھی لچاپ بن کیا, پوچھئے نہ میدان کو نہ گھوڑا, سمجھ رہے, کبھی نہیں کہا. لیکن اگر کوئی چیلنج کر دیتا ہے تو تم کو مولوی نا. یہ صاحب نے کہا ارے بھیا کوئی مثال دے رہا ہوں, حقیقت مت سمجھ لیجیے گا. ہاں ڈرتا ہوں بھائی. کہا کہ مولانا ارے یار مانگو, کیا مانگ سکتے ہو, آج میں تمہیں کھلاؤں گا. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ چل رہا ہے جولائی کا مہینہ, دیکھو فرمائش کر دوں گا, کھلا نہ پاؤ گے, تب کرو تو. میں نے کہا مٹن پلاؤ کھلا دینا. بھائی چھوٹی سی بات, کھلا دوں گا. اب دسترخوان بچھا, اب تو میں گیا دسترخوان پہ تو دیکھا گھر مٹن پلاؤ اور آپ نکل رہی ہے. میں نے کہا کھاؤں گا بعد میں, پہلے یہ بتاؤ یہ مٹن تمہیں ملے گا. کہا مولانا زمانہ ترقی کر گیا ہے, کولڈ اسٹوریج. ابھی تو عام مل جا رہا ہے, فروری کے مہینے میں بھی ملتا ہے کولڈ اسٹوریج. میں یہاں سے نکلا, بھیا صاحب نے کہا کہ مولانا کیسے جائیں گے. میں نے کہا بھیا آیا ہوں بس سے چلا جاؤں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, تو راستے میں کچھ کھاتے پیتے. میں نے کہا نہیں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں, لیکن یہاں پر آ کر چچا نے عادت خراب کر دی ہے, ہر 2 منٹ میں چائے کہتے, چائے پی لیجیے مولانا, تاکہ میرے بہانے میں کوئی مل جائے. تو انہوں نے کہا کہ مولانا چائے کہنا ہوگا. ہم نے کہا چائے دوسروں کا ہم پیتے ہوتے نہیں ہیں. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں آپ کا انتظام کر دیتا ہوں. انہوں نے ایک اتنا بڑا ڈبہ ٹائپ دے دیا مجھے, لے جائیے. میں نے کہا ہے کیا چائے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ابھی قاعدے سے سلطان پور گزرا نہ تھا. میں نے کہا یار تقریباً آدھے گھنٹے کے اوپر ہو گیا, ٹھنڈی پالا ہو گئی ہوگی چائے, اور ذرا اس کو پیتے ہیں. میں ایک دفعہ اس کا پورا گلاس بھرا اور ہر منہ رکھ لیا. اب سمجھ لیجیے کیا کنڈیشن رہی ہوگی جناب. بس لگ رہا تھا کہ بس انگارہ گزر رہا ہوں. چل گیا. میں نے کہا یہ کیا, فوراً کو فون لگایا. بھیا صاحب, ایک تو اٹھاتے کو جلدی نہیں ہے فون. میں نے کہا بھیا صاحب یہ ہوا کیا, بھائی تم نے کیا چیز دے دی, بےہودے کو کہتے کیا ہے. کہا مولانا زمانہ ترقی کر گیا, تھرماس. سمجھ رہے کیا کہتے ہیں, 2 منٹ چائے کی حیات ہوتی ہے. اچھا آپ صحیح بتائیں, 2 منٹ کے بعد چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. آدھے گھنٹے, پون گھنٹے, 1 گھنٹے, 1.5 گھنٹے بعد پیا, منہ چل گیا. تو 2 گھنٹے جس کی حیات رہتی ہے, آپ نے اتنے گھنٹے حیات بڑھا دی. کاہے کے ذریعے, تھرمس کے ذریعے. عزیزان گرامی, جب ہم 2 مہینے کے بعد پھل خراب ہو جائے, پھل نہ خراب ہونے پائے, اس کے لیے ہم کولڈ اسٹوریج بنوا سکتے ہیں. چائے نہ خراب ہونے پائے, اس کے لیے ہم تھرمس بنوا سکتے ہیں. باہر جولائی کا مہینہ, زبردست بدبو والا پسینہ نکل رہا ہے, لیکن آپ کمرے میں چلے جائیے, جنوری کی شیت لہری ہے, دسمبر کی شیت لہری ہے, ٹھنڈک لگ رہی ہے, کمبل اوڑھ لیا. یہ کیا ہے, ارے چچا یہ کیا کر دیا آپ نے. کہا مولانا زمانہ ترقی کر گیا ہے, یہ ایئر کنڈیشن AC سمجھ گئے آپ. تو آپ اپنی سہولت کے لیے باہر گرمی, اندر سردی, چائے کو بچانے کے لیے تھرمل بنا سکتے ہیں, پھل کو بچانے کے لیے کولڈ اسٹوریج بنا سکتے ہیں. تو کیا خدا اپنی حجت کو بچانے کے لیے ایک سلوات پڑھے محمد. ایک اور سوال. اچھا عزیزو, اتنا تو میں نے ساری دلیلیں دی, لیکن کچھ دلیلیں ایسی تھی جو ٹھیک ہے دلیل تھی, لیکن اب ایسی دلیل دینے جا رہا ہوں جس کو کوئی بے ایمان کاٹ نہیں سکتا, اور اگر کاٹ دے تو 2-3 اشرا بعد میں کروا لیجیے گا.
آج دیکھیے میں پھر بھی پڑھ دوں گا ایک سلوات پڑھنے کے بارے میں اب جو دلیل دے رہا ہوں ہمارا امام زندہ ہم کو یقین عقیدہ ہمارا آپ کو یقین آپ کا عقیدہ لیکن یہ بتائیے ہم تو مر جاتے ہیں 60 سال کے بعد 70 سال اب 90 سال والے کم ہیں پھر بھی چلو 100 سال 1 سینچری مان لو تو 100 سال بعد مر گیا ہمیں تو موت آ جاتی ہے امام کیسے بھیا ہمارا جسم پوسیدہ ہوتا ہے بچپنے میں کچھ تھا جوانی میں کچھ ہے ادھیڑ پن میں کچھ ہے بڑھوتری میں کچھ ہے پھر اس کے بعد اور کچھ ہے پھر چلو فاتحہ پڑھو ہے نا ہم تو مر جاتے ہیں امام نہ مرے امام کو موت نہیں آ رہی ہے راز کیا دیکھیے شیعہ پاگلوں کی طرح واہ واہ نہیں کرتا ریزن ڈھونڈتا ہے سبب کیا ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے اسے موت نہیں آ رہی ہے ہمیں موت آ رہی ہے بات بھائی اللہ بھی ان کا خالق ہے اور اللہ ہی میرا بھی خالق ہے انہیں موت نہ آ رہی ہے ہمیں موت آ رہی بات کیا ہے ابھی تو بات یہ ہے کہ میں دیکھیں مثال تو دوسرے جگہ کی دینا چاہ رہا تھا لیکن آپ کی گاؤں میں دے دوں کیا کہ میں آیا فیاض صاحب مجھ سے ملاقات کیے بھائی فیاض صاحب کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ سب سے پہلے انہیں سے بات میری ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ مولانا ٹھیک ہے کب تک آ رہے میں آ رہا ہوں لیکن فرض کیجیے محرم میں نہیں آیا عام سیزن میں مجلس پڑھنی تھی سارے جواب کی پڑھا اور جب جانے لگا تو ایک صاحب کی بچی کی شادی تھی مولوی نہ آیا مولوی داؤ دے گیا جب مولوی نہیں آیا تو فیاض صاحب کو انہوں نے پکڑا ارے یار تمہارے مولوی واجب آئے ہیں ذرا سے کہتے یار نکاح پڑھتے ہیں ہمارے بیٹی کا تو اب یہ فیاض صاحب مولانا عزت کا سوال ہے آپ پڑھ دیجیے میں نے کہا بیٹی ہے اب میں نے نکاح پڑھ دیا اب جب نکاح میں نے پڑھ دیا تو جو لڑکی کے باپ تھے وہ بہت خوش انہوں نے کہا مولانا آپ نے میری عزت رکھی آپ مانگیے جو چاہیے مانگیے میں دینے کو تیار ہوں میں نے کہا دیکھو للچا نہیں لیکن اگر مانگ لوں گا نا تو دے نہ پاؤں گا کا مطلب کچھ زمینی کی چیز تو مانگیں گے میں نے کہا جنت کی چیز مانگ لوں گا کہا بھائی وہ میرے اختیار میں نہیں ہے میں نے کہا نہیں جو رات میں تم نے اپنی بچی کا ولیمہ کیا تھا نا اس میں جو میں نے بریانی کھائی تھی نا وہ وہی دے دو یار ارے مولانا تھوڑا باہر نکلی چوہا چوہا یہ کئی باتیں کر رہے ہیں آپ مطلب بریانی اور آپ کچھ اور مانگتے میں نے کہا بریانی ہم نے کہا بریانی میں جو چاول تم نے استعمال کیا تھا نا ہاں مولانا صحیح کہہ رہے ہیں وہ 8 سال پرانا باسمتی تھا اور ہاں پورا جوڑو مہک ہے اور جو اس میں باورچی بنانے کے لیے لگا تھا وہ واجد علی شاہ کی نسل کا تھا اس میں جو زعفران پڑا تھا وہ ایرانی تھا اب آپ بتائیے جب میں لقمہ بنا کر تہر کے رکھا ہوں گا تو کوئی جڑو کی چیز کھا رہا ہوں بریانی ہو جاتی نہیں لگ رہا تھا کہ جنت کا کوئی میوہ چبا رہا ہوں سمجھا تو میں نے کہا بھائی کہا مولانا کسی باتیں کرتے میں نبی دے دیتا ہوں میرے پاس 8 منزل کا ناشتے دان تھا میں نے کہا اس کا ہر فلور بھرنا چاہیے تمام طبقے اس کے بھر دیے اور بن کر کے میں نے ایک ننھا سا تالا مار دیا کیونکہ مولویوں کے دوست بہت ہوتے ہیں میں نے کہا کہیں ساتھ میں براتی مل جائے اور اتنے دن کے بعد جب گھر جاؤں گا تو کوئی للچہی ذات ملے نہ ملے بیوی ضرور ملے گی تو اس کا تیر جو میرے دل پہ لگے گا دان والا اس کو چپ کرانے کے لیے یہ پیش کروں گا کہ تمہارے لیے جوڑو سے بریانی لایا ہوں خاموش ہو جائے گی ٹھیک ہے اب لے کے چلا تو لیکن جاتے مولوی لوگ تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے ہوئے چلتے اب یہاں سے چلا تو سلطان پورا مہاٹ میں پڑھا پھر مہاٹ کے اس طرف ایک مہاٹ ہے جو اصلی مہاٹ آگے پیچھے سب میں آیا تھا وہاں پڑھنے کے لیے تو وہاں پڑھا پھر وہاں سے نکلا شاہگنج گیا بھاجی میں ایک مسجد پڑھا یعنی 2 دن گزر گئے اب پھر وہاں سے چلا محمد آباد پہنچا 4 دن ہو گئے اب محمد آباد جب پہنچا تو ہمارے بڑے سے دروازے پر اتنا بڑا
कहाँ चले गए सब? कहा अरे आपके आबाई वतन अब्बा वाला ये मीरपुर लोग चले गए हैं। मैंने कहा अच्छा। अब वहां से चला जनाब, 4 दिन हो गए थे, गर्मी का भयानक जमाना, और जब मैं बिल्कुल पगडंडी पे पहुंचा अपने गांव की और सामने दरवाजा नजर आ रहा है, तो दरवाजे पर एक खतरनाक चीज भी नजर आ रही है, जो पर्दा पकड़े हुए नजर आ रही है। वो शय बड़ी खतरनाक है, शोले चौवाला, आग में डूबी हुई। अरे अरे ये क्या, अरे मर गए थे, कहाँ रह गए थे, सारी मजलिस ही मजलिस है, बीवी का ख्याल नहीं, बच्चों का ख्याल नहीं, माँ बीमार चल रही है। मैंने कहा करीबे खुदा, घर में चलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। तो बीवियाँ सब होती हैं, लज्जा ही जरूर होती है। दाद निकले, क्या लाए मेरे लिए? मैंने घर में चलो, सब यहीं पे चलो घर में चलो। अब मैं उनको घर में लेके गया, वालदा से साथ सलामत करने के बाद बैठ गया। अब कहा कि क्या लाए हो मेरे लिए? मैंने करीबे खुदा एक कप चाय पीने, फिर मैं बताता हूँ क्या लाया हूँ। मुझे नाश तो था, नवाबादी कदीशा की नस्ल का बावर्ची है, बासमती 8 साल पुराना है, ये है वो है, जाफरान पड़ा है ईरान वाला। तो मैंने कहा कि अब जब चाय आई, क्या लाए मेरे लिए तोहफा? मैंने कहा ये लो चाबी, वो खोलो ढक्कन, तब पता चलेगा। अभी वो 4 दिन तमाम हो चुके थे, गर्मी का भयानक जमाना चल ही रहा है। आप सब कुछ शाहिद है, मैं कुछ कह नहीं सकता। बस ताला खुला, ताला खुलने के बाद उसका गुलाबा हटा, गुलाबा हटना था, बस दिक्कत तमाम, ढक्कन हटा, ढक्कन न हटा, कई 100 बटन के ताले खुल गए। उसको नजर नहीं आ रहा है। मैंने कहा मैंने क्या हुआ? अब जो मैंने अपनी लंबी गर्दन ऐसे करके देखी तो देखा चावल तो सब खत्म हो गए थे जनाब, कुछ रेंग रहे थे। बड़ी बेइज्जती जनाब, बड़ी बेइज्जती हुई। मैंने यूं नहीं कैंची लगाकर हाथ से कान रखा कि अब आज के बाद नतीजापन नहीं करना है, अब आज के बाद लज्जापन नहीं करना है। कान पकड़ लिया, लेकिन क्या करते, एक दफा फिर इधर से लखनऊ की तरफ जा रहा था। मैंने कहा चलो यार, जीतपुर वाले बड़े मुझे मोहब्बत से याद किए हैं, चलो फैयाज साहब को फोन करते हैं। पहली दफा में उठा लिया और मैं आ गया जीतपुर। अब उन्होंने कहा आप आएंगे तो मस्जिद भी पढ़ दो। मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ देता हूँ। अब उन्होंने मस्जिद पढ़वा ली। अब मैं गया, इन्होंने यही से रोशत कर दिया, जाओ खुदा, मैं चला गया। अब मैं रेलवे क्रॉसिंग गया और वो मेन रोड आई, अब मैं बस का इंतजार करने लगा। इतने में मैंने देखा हाफते कांपते पूरा बेचारे अपने बुजुर्ग को ढकेलते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा अरे ये तो अपने भैया भाई हैं, भैया भाई आप क्यों आ रहे हैं, क्यों रहमत की आपने? कहा बोला ना गजब हो गया होता अगर आप इसे न देखते। मैंने कहा ये है क्या? कहा बोला ना ये चावल है। मैंने कहा चावल? अल्लाह की कसम नहीं करूंगा चावल, अब ऐसा नतीजापन नहीं करूंगा। अरे आप यहाँ आया था, फला की यहाँ बच्ची की मैंने शादी में निकाह पढ़ दिया था और वो लेके गया था, ये दलील हुआ, वो रुसवा हुआ, वो तस्वीर हुई, मेरी नाक कटकर मेरी माथे पे लग गई, बीवी के सामने दलील हो गया। अब मैं नहीं ले जा सकता। तो कहा मौलाना अक्ल घास चरने चली गई है। मैंने क्या मतलब? कहा वो थे पके चावल और ये है खालिश चावल। तवज्जो चाहता हूं, अब यहाँ से मजलिस सुनिए। वो थे पके चावल, ये है खालिश चावल। मैंने कहा मेरे को समझ में नहीं आया, पके चावल और खालिश चावल ये क्या कर रहे हैं आप? कहा वो पके चावल थे, उसमें मिली थी आग की हरारत, मसाला, साफरान, पानी, ये तमाम चीजों ने, गोश्त वगैरह, इन सब चीजों ने मिलकर चावलों का मिजाज किया बदल और चावल गए सड़। ये है खाली चावल, 6 साल से मेरे पास है, 2 साल आप बचा के रखिएगा, अपने भैया को दे दीजिएगा, 10 साल बाद पकवाइएगा, पूरा जिला मऊ और आजमगढ़ दोनों में बचेगा। मैंने कहा अच्छा, मतलब राज यही है कि वो पके थे और ये है खालिश चावल, इसलिए ये नहीं सड़ेंगे, वो सड़ गया। बात कुछ समझ में आई? हमें मौत आ जाती है, इमाम क्यों जिंदा है, हमें इसलिए मौत आ जाती है, हम हैं अनाज़ीरे अरबा से बने। नहीं बात नहीं पहुंची है, हम अनाज़ीरे अरबा से बने हैं, हमारे
आती। और अजीजों आज 4 मुहर्रम हो गई ना, और 4 मुहर्रम हो गई। मुहर्रम बड़ी तेजी से गुजर रहा है। ये मत समझिए कि आप ही आज़ादार हैं, हमारा इमाम आज़ादार है। हमारा इमाम खून के आंसू रोता है कि परवरदिगार जल्द अज जल्द मौका दे दे ताकि हम अपने जद हुसैन के खून का बदला ले लें। और अजीजों आज मैं चाहता था कि हबीब बिन मज़ाहिर का कुछ मसाइल पढ़ूं, लेकिन अभी मोहम्मद साहब के लिए यहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा मौलाना अगर मेरी ये ख्वाहिश मान ले तो बहुत अच्छी बात है, आप जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुछ बता दें मसाइब में। तो अजीजों अब इन्होंने कह दिया है, मैं बता देता हूँ। अजीजों इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब में जितनी मोहब्बत थी, दुनिया का कोई भाई बहन इतनी मोहब्बत ना कर सकता जितनी हुसैन और ज़ैनब में थी। हमारे आठवें इमाम और मासूम को में बड़ी मोहब्बत थी, बहन भाई वो भी थे, लेकिन वो मोहब्बत वो भी ना हो सकी जो हुसैन और ज़ैनब की मोहब्बत थी। अजीजों जब जनाब ज़ैनब की शादी हो गई तो जनाब ज़ैनब अपने ससुराल चली गई, यानी जनाब अब्दुल्ला के घर। और यहाँ आलम ये है, अरब का दस्तूर है कि 3 दिन के बाद कोई जाता था अपनी बेटी को लेने के लिए तो माँ जाती थी। ये अरब का दस्तूर था। आप यहाँ है कि चौथिया कोई चला गया, भाई बहन चले गए, लेकिन वहाँ अरब का दस्तूर था। अब है कि नहीं मालूम, लेकिन पहले ये दस्तूर था। कोई जाती थी लेने के लिए शख्सियत तो वो माँ होती थी। जनाब मौलाए कायनात खैबर शिकन है, मगर परेशानी में हाथ मलते हुए टहल रहे हैं। आज फातिमा जिंदा होती, आज हमारी बेटी को अपनी माँ का इंतजार होगा। आज फातिमा का जिंदा होती। बाजी को ये मंजर देखा जनाब फिजा ने, करीब पहुंची। मौला आप परेशान हैं, मैं समझ रही हूँ, न घबराइए। अगर ज़हरा नहीं है तो ज़ैनब को हमने भी परवरिश की है, बहैसियत माँ जाऊंगी। जनाब फिजा ने जब कहा तो मौला कायनात ने कहा, फिजा तुमने मेरा आधा काम हल्का कर दिया, आ जाओ अपनी बेटी ज़ैनब को लेके आओ। तो करीब में बैठे इमाम हुसैन ये मंजर देख रहे थे, बहन का नाम सुना 3 रोज हो गए थे, हुसैन ने ज़ैनब को न देखा था। नाम ज़ैनब का सुना, ये सुना फिजा जा रही बहैसियत माँ, तो ज़ैनब को लेने के लिए फिजा से पहले हुसैन दौड़े, मगर तहदीद जनाब ज़ैनब पर रुक गए। क्यों? इसलिए मेरी बहन को मेरा नहीं फिजा का इंतजार है, अपनी माँ का इंतजार है। जनाब फिजा दहलीज को पार करती है और जनाब ज़ैनब के पास जाती है। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही फिजा को देखा, आवाज दी, या अम्मा, अरे मेरी अम्मा, अरे मेरी अम्मा कह के कलेजे से लगा लिया। फिजा भी रो रही है, ज़ैनब भी रो रही है। मगर कभी कभी होता ऐसा है कि आदमी रोता किसी और चीज पर है और सामने वाला समझता कुछ और है। बेआईने यही कंडीशन थी। पैगवा जनाब फिजा तादेर रोने के बाद कहती है, मेरी लाल ज़ैनब न रो, अगर ज़हरा नहीं है तो मैं माँ की हैसियत से आई हूँ, न घबराओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आवाज अम्मा फिजा, मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरी माँ नहीं है, अरे 3 रोज हो गए मैंने अपने भाई हुसैन का दीदार नहीं किया। हुसैन ने अपना नाम सुना, अरे दहलीज को पार
دیکھا میری بہن سو رہی ہے مگر روشندان سے سورج کی کرنیں جناب زینب کے چہرے انور پر پڑ رہی ہے. جب امام حسین نے یہ منظر دیکھا امام حسین نے اپنا ابا کا سایہ کیا تاکہ میری بہن آرام سے سو لے, نیند پوری ہو جائے. جو نیند 5 منٹ کے بعد کھل جانے والی تھی جب ابا کا سایہ کیا اس میں کچھ تو اضافہ ہوا. 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ جب اب آنکھ کھلی تو کیا دیکھا زینب نے کربلا کا غریب زہرا کا لال پسینے میں شراب اور ہمارے اوپر سایہ کیا ہے. آواز دی بھیا نہ بھولیے گا اس کا بدلہ میں اچھا ضرور دوں گی مگر کیا کیجیے گا 11 محرم کی صبح زینب نے اپنے کو اونٹ کی بلندی سے گرا دیا. اے بھیا اپنی بہن کو معاف کرنا میرے اوپر چادر نہیں ہے ورنہ چادر کا کفن دے دیتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروات وعلى مرضى سے کون لائے گا لاشا حسین کا. ادھر